بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے اشرف، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین، بہادر، رحم دل، سخی اور شریف مزاج کسی کو نہیں دیکھا۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع اس طرح کا ہے جو جدید دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور جس سے انسانی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع کے حوالے سے تو اپنا انٹرو بعد میں دوں گا، پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا لوں، اور موضوع آج کا ہمارا ہے تحفظ ماحولیات اور اس کے اثرات، اور اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ میرے ساتھ آج اس میری علمی مجلس میں جو حضرات شریک ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ارسلان راٹھور میرے ساتھ ہیں، اور علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پروفیسر ساجد رشید صاحب سے بھی میں آج گفتگو کروں گا، ان کو لائن پہ لیں گے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پولوشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات اسکولوں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں آج کل، اور پاکستان خاص طور پہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے، اور یہ جو اسموگ ہے اور یہ جتنی اس کی جو پولوشن ہے فضا میں، اس سے لوگ کتنے بیمار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ماحولیات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ارشادات ہیں اور اتنے واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتے ہیں کہ اگر ان پر آج عمل کر لیا جائے تو یہ جو مسائل ہیں یہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس حد تک ہے کہ میں تو حیران ہو رہا تھا پڑھ کے کہ ایک تو آلودگی فضا کی ہے، اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان پودا لگائے گا اور اس سے کچھ کھا لیا جائے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ جو چوری کر لیا جائے وہ تو قیامت تک اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان پودا لگائے یا کھیتی باڑی کرے گا، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا چوپایا کھا لے گا، وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پودا لگائے اس کے لیے پودے سے نکلنے والے پھل کے بقدر ثواب لکھا جائے گا جتنا اس سے پھل نکلے گا۔ اسی طرح یہ جو درخت کاٹنے کا ایک فیشن شروع ہو گیا اور سڑکوں کے وسیع ہونے کے نام پر یہ جس طرح ہو رہا ہے قتل عام درختوں کا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جو بلا وجہ کسی بیری کے درخت کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو اوندا کر کے پھینکے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ تو ایک ہے فضا کی آلودگی جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا کہ 3 جو ہے وہ جگہیں جو ہیں ان سے بچو، مثلا پانی کے گھاٹ پر آپ نے فرمایا کہ رفع حاجت نہ کرو، راستہ میں تم رفع حاجت نہ کرو، سایہ دار جگہوں میں منع فرمایا، یعنی راستوں میں اس طرح کا گند پھیلانے سے، یہ پولوشن سے منع فرمایا۔ یہ تو ایک پہلو اس کا ہے۔ پھر پانی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ دین اسلام اصل میں وہ نور ہے جو زندگی میں آپ کے حسن توازن پیدا کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ اسی طرح ذہن کی آلودگی جو ہے، اس کی نگاہوں کی آلودگی جو ہے، کانوں کی آلودگی، زبان کی آلودگی اور قلب کی آلودگی جو ہے، اس کو دور کرنے کے بارے میں بھی اسلام کی جو ہیں وہ شدید تعلیمات ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر بہت دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، آگے تشریف لے گئے تو دیکھا سیدنا عمر فاروق بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا، سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ ذرا تھوڑی سی آواز کو بلند کریں،
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ذرا کم کریں، اس میں توازن ہے، یعنی فضا یہ جو آواز کی حد تک ہے صوتی. اب میں حیران ہوتا ہوں جو مائک ہمارے کھلے ہوتے ہیں، اور بعض میں نے مقررین دینی حوالے سے بھی دیکھا جو موسیقی ہوتی ہے وہ تو کان پھاڑ دیتی ہے. جب سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں نوجوان، آپ نے دیکھا کتنی زور سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں کتنی زور سے وہ ڈیک چلائے جاتے ہیں، ساتھ والے ہمسایوں کے کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اور پھر تقریروں میں تو اللہ ماشاء اللہ میں نے ایسے مقرر دیکھے وہ کہتے ہیں اور آواز اونچی کرو، اور کان پھٹ جاتے ہیں آدمی کو. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر ہم اگر عمل کرتے، آج ہم نے درخت اگائے ہوتے، آج ہم نے اپنی نہروں میں گند نہ پھینکا ہوتا، تو یہ جو آلودگی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو انسان نے ترقی جہاں پہ کی ہے مادیت نے، وہاں پہ جو ایک قدرتی ماحول اور قدرتی حسن تھا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھا جا رہا ہے. تو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. جی برکاتی صاحب، اسلام تو حسن ہی حسن ہے، اور حیران کن بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کو دیکھا کسی کی، تو آپ نے فرمایا اس کے اس طرف اینٹیں لگاؤ، اس طرح کرو. تو ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا جو قبر میں ہے؟ آپ نے کہا اس کو اگر فائدہ نہ بھی ہو اچھی قبر بنانے کا، دیکھنے والے کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یعنی کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں سرکار نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ جی تھوکنے سے منع فرمایا، پھر فرمایا اس کو دفن کر دو. دیکھیں جرمز، آج یہ ماڈرن لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ تھوکنا منع ہے، اس کے باوجود تھوک رہے ہیں، بڑی بد نصیبی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، جو موضوع آج کا ہے یہ یقیناً پوری انسانیت کا موضوع ہے، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان سب کے لیے ہے، انسانوں سے ہٹ کے بھی. اور اسلام چونکہ دین آفرینش ہے اور اس نے اپنے اندر پوری وسعت رکھی ہوئی ہے کائنات کے ہر فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس میں یہ ایک مسئلہ تحفظ ماحولیات کا بھی ہے. اسلام اس بارے میں ہمیں بہت بھرپور مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے. کسی بھی ماحول کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے پانی کی بڑی خاص ضرورت ہوتی ہے، اور فضا کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین انتظام خود رب کائنات نے بارش کی صورت میں فرمایا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا. اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پاکیزہ پانی اتارتا ہے، تو اس برسنے والی بارش کے ساتھ جو ہے وہ فضا صاف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر کے بتایا ہے کہ میں صاف کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، لیکن تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے ناطے اپنی فضا کو صاف رکھو. ہم دیکھتے ہیں نبی کیا طہور و شطر الایمان کے الفاظ ہیں؟ الطہور و شطر الایمان بالکل ہے، بلکہ اسی پس منظر میں الطہور و نصف الایمان. جی پس منظر میں ایک حدیث پاک مزید عرض کر دوں، آیات قرآنیہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظیف، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، یحب النظافہ، وہ پاکیزگی کو، صفائی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل و یحب ویحب الجمال. اور اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی ہے، جی مسلم شریف کے علاوہ یہ مسند ابی یعلا سے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم یہود کی مخالفت کرو اس بات میں کہ یہود اپنے گھروں کی صفائی نہیں کیا کرتے تھے، تم صفائی کرو، اور وہ جو صفائی کرتے تھے اپنے گھروں کا کوڑا اٹھا کر باہر سامنے ڈال دیتے تھے، تم اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر نہ ڈالا کرو. اللہ یہ اپنے ماحول کو، گرد و پیش کو صاف رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اہم ترین اپنی امت کے نام اعلان، پیغام اور آپ کا حکم ہے. ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اونچی آواز میں بولنا ہے تو یہ بھی ماحول کو خراب کرنا ہے، دھواں ہے تو وہ بھی ماحول کو خراب کرتا ہے، پانی کو آپ کثافت زدہ کرتے ہیں تو یہ بھی ماحول کو خراب رکھتا ہے. درختوں کو کاٹتے ہیں. جی اس بارے میں تو انتہائی دردناک بات ہے کہ آپ دیکھیے ہر شہر کے اندر خصوصاً لاہور کو کتنی توسیع دی گئی ہے، اور جہاں جہاں یہ شہر بڑھ رہے ہیں، وسعت پکڑ رہے ہیں، وہاں پر تمام فصلیں تھیں
اور وہ فصلیں ختم ہو گئی، درخت ختم ہو گئے اور میلوں کے میل جو ہے یہ سوایا کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا، جو جانور ختم ہو گئے، دودھ کہاں سے لائیں گے لاہور والے، کوئی اس طرح توجہ نہیں تھا، کالونیاں بناتے جا رہے ہیں ضرور سے زیادہ، اور بیڑا غرق کر دیا ماحول کا۔ یہ لاہور باغوں کا شہر تھا، اس میں اتنی پولوشن ہو گئی باغوں کے شہر میں، کوئی سوچ نہیں رہا، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ۔ تو یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی واضح ہوتی جو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ جو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ ہاتھ دست درازی کا ہی نام ہے، بلکہ ہاتھ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے ان کے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہ علامہ ظہیر صاحب تو وہاں رہے ہیں، وہاں ایک حد سے زیادہ آپ آبادی نہیں بڑھا سکتے، آگے پھر آپ نے جنگل رکھنا ہے، آگے پھر آپ نے درخت لگانے، باقاعدہ قدرتی جنگل، تاکہ وہ فضا۔ یہ بتائیں کہ اس سے جو ماحولیاتی آلودگی، اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں جی، اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، آپ کا یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، ایک تو آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ یہ 2055 تک اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور اب ہم ارگرد دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہم تدارک نہیں کر رہے۔ وہ سعدی علیہ رحمت نے کہا تھا تو کار جہاں نکو ساختی کے بر آسمان نیز پرداختی۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے کام پر، میں سب سے پہلے ایک بہت اہم بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین عالم جتنے بھی ہیں ان میں اسلام غالباً وہ واحد مذہب ہے جس نے توازن اور عدل پہ سب سے زیادہ بات کی ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پڑھیں تو زمین اور آسمان کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں، انسان کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں، یا انسان کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کیا گیا ہے۔ تو یہ جو توازن ہے، اس توازن کو برقرار رکھنا اصل میں ماحول کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ ماحول کو کسی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دین کے ساتھ جوڑ کر اسے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں اور وہ آپ کو مستعار دیا گیا ہے، اور مستعار چیز وہ ہوتی ہے جو ادھار ہوتی ہے اور آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے بے نہیں، تو اب آپ ساری چیزوں کا ایک ایک کر کے خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے ہوا کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ نے پانی کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ نے زمین کا کیسے خیال رکھنا ہے، آپ نے خوراک کا کیسے خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کو اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ یہ وہ شے ہے جو جس کا میں نے جواب دینا ہے اور مجھے جواب دہ ہو کر کھڑے ہونا پڑے گا، تو یہ چیز آپ کے اندر ایک احساس سے ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ وہ میر صاحب نے فرمایا تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام میں میرا خیال ہے جو ماحول کے حوالے سے 3 اپروچز جو ہیں ان کو دیکھا گیا۔ ایک سب سے پہلی اپروچ یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ جو آپ کو آس پاس دیا گیا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ جو ماحول میں چیزیں دی گئی ہیں اس کا آپ نے ایک خاص جائز حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے، یوٹیلائزیشن ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے جب استعمال کر لیا ہے تو اس استعمال کی جگہ قدرتی چیزوں کی نشو و نما اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں سے اسلام نے دنیا کی رہنمائی کی ہے اور ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے بات جو میں نے کی ہے کہ ماحول پر غور و فکر کے حوالے سے تو یہ کتنی دلچسپ چیز ہے کہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے جب وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، دلالت کے لیے قسمیں کھاتا ہے، تو اس میں سے اکثر قسمیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں فطری چیزوں کی ہے، والتین والزیتون والنجم، مطلب فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ یعنی ہمیں ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی قسم ہے۔ تو آج جب 2019 میں ہم آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بلیک ہول ہے، تو ہم اس سے اگلی آیت میں کہا گیا اگر تم جانو کہ یہ کتنی عظیم قسم ہے، تو آپ یعنی سب سے پہلا کہ ماحول پر آپ نے تعمق سے کام لینا ہے، تدبر سے کام لینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنی قیمتی شے ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے اس کا کیسے تحفظ کرنا ہے۔ اوزون تو ختم ہو رہی ہے جی، اوزون، تو آپ نے ان چیزوں کو، اوزون کو دیکھنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے، جس طرح ہوا، پانی، آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مسلمانوں میں مشترک ہیں، ہوا، چراگاہ اور آگ۔ اگر آپ ان تینوں کو دیکھ لیں تو یہ تینوں بنیادی طور پر وہ 4 بنیادی عناصر ہیں زندگی کے جس سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ظہیر بسم صاحب، اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، مجھ سے پہلے اس موضوع پر علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، میں اسی کو تھوڑا سا آگے آپ بڑھاتے ذرا ہوئے، ویسٹ میں رہے ہیں، کون سے ملک میں رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈنمارک میں رہا ہوں 10 ذرا سال۔ وہاں کی بات اور یہاں کی ذرا کمپیریزن بھی کریں۔ جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں پر آبادی کے حوالے سے ڈنمارک میں جس ٹاؤن میں ہم رہائش پذیر تھے، وہاں پر ایک بندے کا اگر ذاتی گھر بھی ہے تو اس میں سے 30% تک صرف اس کو کورڈ ایریا کر سکتا ہے، باقی 70% اس نے کھلا رکھنا ہے اس کو۔ اللہ، اور ہر گھر کے ساتھ ایک لان بھی ہے باقاعدہ، اور گیرج کی جگہ بھی ہے،
اور 30% سے زیادہ وہ اپنے ہی رقبے کو وہ کسی بھی صورت میں کور نہیں کر سکتا۔ اور بقیہ جو اقوام مغربی اقوام نے ماحولیات کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ان کو تو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم کہ شاید ان کے مقابلے میں ہم جنگل کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خلافت ارضی عطا فرمائی اور تسخیر کائنات کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ اب زمین اللہ تبارک و تعالی کا اتنا بڑا عطیہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری بقا کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی سے ہم خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اسی پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر ہونے والی وہ تمام کثافتیں، آلودگیاں جو انسان کے ہاتھوں سے رونما ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہو رہا ہے یہ سب لوگوں کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کا رزق کھاؤ پیو، ضرور فائدے اٹھاؤ، لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین ہم نے تمہیں درست حالت میں دی ہے، اس میں فساد اور بگاڑ مت واقع کرو۔ علامہ راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں کہ فساد کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی شے کا اپنی اصلی حالت سے نکل کر خراب حالت میں آ جانا، جیسے کہتے ہیں دودھ فاسد ہو گیا، ہوا فاسد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فساد فی الارض کی جو اصطلاح قرآن میں ذکر فرمائی ہے، اس کا اطلاق اگرچہ عام طور پر ان امور پہ کیا جاتا ہے کہ جو انسان کے مال جان سے متعلق ہیں، لیکن چونکہ ہمارا آج کا موضوع ماحولیاتی آلودگی ہے تو ڈاکٹر صاحب آگے لائن پہ۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ جناب آپ کدھر غائب ہیں؟ ساجد رشید صاحب، آپ تو ماحولیات کا آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ اور تشریف نہیں لاتے۔ اچھا خیر، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آج کل یہ ماحولیات کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سماگ اور یہ جو کچھ پولوشن ہے، یہ کیوں ہے اور اس کا حل بتائیں ذرا۔ غازی صاحب بڑا اچھا آپ نے پروگرام اپنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں سموگ کے لیے تو جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ایئر پولوشن، اور لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے ایئر پولوشن کے حوالے سے کہ آلودہ ترین شہر، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ کوڑا کرکٹ کو ہم آگ لگا دیتے ہیں، اور جتنی گاڑیاں لاہور کے اندر اس وقت چل رہی ہیں ان سب کا جتنا دھواں ہے یہ اسی فضا کے اندر مولک ہو رہا ہے، اور سردیوں میں اس لیے سموگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل بھی آپ ڈاکٹر صاحب 2 نمبر پیٹرول دیتے ہیں اور جو آئل ہوتا ہے وہ جعلی ہوتا ہے، یہ جو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، بتائیں نا۔ اور یہ جو چھوٹی گاڑیاں چل رہی ہیں دھوئیں والی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی چیک کرتا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں پاکستان میں لیڈ فری پیٹرول جو ہے وہ بالکل مل نہیں رہا، اور یہ اتنی مطلب باہر کے، میں کینیڈا میں رہا ہوں، امریکہ میں رہا ہوں، وہاں پہ لیڈ فری پیٹرول جو ہے وہ اسی قیمت پہ آلموسٹ ہے، یا 1-8 سینٹ وہ جو ہے نا وہ زیادہ صرف دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماحول میں جو یہ ایئر پولوشن ہے جو پیٹرول سے آ رہی ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکے۔ یہ اسی لیے ہوگا کیونکہ یہ جو آپ یہ دیکھیں یہ اسکرین پہ جو کالا دھواں اور جو ہم دکھا رہے ہیں یہ وہی ہے، کیونکہ اسی میں بلیک کاربن موجود ہے، اور یہ بہت جلد یہ ہمارے پاس جتنا ٹی بی اور پھیپھڑوں کے کینسر اور یہ جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ انہی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ہم اسی طرح ماحول کو آلودہ کرتے رہے تو اگلے 10 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ اتنی زیادہ بیماریاں اور بیمار شدہ لوگ لاہور میں موجود ہوں گے، گھروں کے گھر بیمار پڑے ہیں، گھروں کے گھر بچے، ہم تو پوتوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں اس پولوشن سے۔ اس کا حل بتائیں ڈاکٹر صاحب کوئی۔ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ جنگلات
زیادہ سے زیادہ پودا لگائیں. اور میں نے ابھی ایک تجویز دی ہے LDA کو بھی اور ہماری یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب کو بھی کہ ہم جتنے بھی یونیورسٹی میں اور میں نے اپنے کالج میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے انوائرمنٹل سائنس جامعہ پنجاب میں کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں داخل ہوگا وہ ایک پودا لگائے اور 4 سال تک اس پودے کی نگہداشت کرے, اور جب 4 سال وہ ڈگری لے اسے سرٹیفکیٹ دیں گے اور وہ پودا اس کا ہم چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا ڈگری ایشو ہوگی کالج سے. اور یہ اگر امپلیمنٹ ہم کر دیں ہر اسکول کالج ہر تحصیل لیول پہ گاؤں لیول پہ, تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ہم اپنی اونرشپ لیں. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل ہے تمام پاکستانی قوم کو کہ ایک ایک پودا لگائے اور اس کو 4 سال تک درخت بنائے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو یہ بڑے بڑے جو بلڈرز اور یہ جو کالونیاں بنانے والے اور یہ جو ٹاؤن بنا رہے ہیں وہ کوئی جگہ چھوڑیں گے تو پودا لگے گا نا, وہ تو جگہ نہیں چھوڑیں گے. لاہور کے ارد گرد کوئی جگہ نہیں رہ گئی, اب باغوں کے شہر کو برباد کر دیا یہ جو ٹاؤن بن رہے ہیں. کوئی خدا کے لیے روکے ان کو, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ, ہمارے بچے مر رہے ہیں, کوئی ان کو روکے ان کا ہاتھ پکڑے. تو اس کا ذرا جلدی حل بتائیں کوئی, یہ تو مشکل حل آپ نے بتا دیا. کیونکہ LDA وہ کوئی نقشہ کسی ٹاؤن کا کسی کالونی کا کسی ہاؤسنگ اسکیم کو نہ پاس کرے اس وقت تک جب تک اس کے اندر وہ ایک پورا پلان دیں, اپنے پارک کا دیں اور ہر گھر کے اندر ایک درخت کی وہ کمٹمنٹ کریں کہ جو درخت ہر گھر جو بنے گا اس میں ایک درخت ضرور لگے گا. اس کے لیے وہ جگہ چھوڑیں اور یہ ٹاؤنز کی اپروول LDA دے اس وقت جب وہ درخت کی جگہ وہاں پہ ہو, ادروائز اس کی اپروول نہ ہو اور وہ نقشہ پاس نہ کیا جائے. یہی ایک حل ہے امپلیمنٹیشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین اکرام, وقت ہو درود پاک سننے پڑھنے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑی اہم باتیں ابھی میں نے اپنے اسکالر حضرات سے پوچھنی ہیں. ویلکم بیک ناظرین اکرام. علامہ ظہیر صاحب, دین اسلام صرف توازن ہی نہیں چاہتا, توازن میں بھی حسن چاہتا ہے, ہر شے میں حسن چاہتا ہے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کی بے ہنگم داڑھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی, بال بڑے ہوئے تھے, اس کو کیا سخت الفاظ میں سرزنش کی تھی کہ جاؤ. اور پھر آپ جب وہ واپس آیا تو آپ نے کہا کہ وہ صورت شیطانی بہتر تھی یا اب تمہاری صورت بہتر ہے. ڈاکٹر امید اللہ نے اس واقعہ کو لکھا ہے. اب یہ دین اسلام کہتا ہے تمہارا لباس, تمہاری چال ڈھال, تم نے راستے میں نہیں تھوکنا نہیں, تم نے لوگوں کے لیے ایذا نہیں پیدا کرنی, رستہ نہیں تنگ کرنا. یہ حکم ہے کہ رستے میں نہیں تم بیٹھ سکتے. یہاں سڑک بند کی, جلسہ شروع کر دیا. یہ جو لاؤڈ سپیکر اور سب سے بڑھ کے یہ جو ختم کیے جا رہے ہیں, پرندے ختم ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت فرمایا بغیر ضرورت کے شکار نہیں کر سکتے اسلام میں. اب کئی نسلیں پرندوں کی جو وہ ختم ہو گئی, کئی نسلیں جو تھیں وہ جو درخت کی, یہ جو ہم کھاتے تھے کیا اس کو کہتے تھے, وہ ایک سفید سی ہوتی تھی چیز, کھمبی جس کو کہتے تھے. کھمبی اب ہمارے گاؤں میں جاتا تھا, ہم کھمبیاں کھاتے تھے, اتنا لذیذ ہوتا. کھمبی نام کی چیز ختم ہو گئی. آپ ذرا اس پہ بات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام صرف توازن ہی نہیں چاہتا بلکہ حسن بھی چاہتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جمعہ شریف کے دن جو غسل سنت قرار دیا گیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسجد نبوی شریف چونکہ اس وقت اتنی وسیع نہیں تھی, اس کی چھت جو ہے کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی, شاخوں کی بنی ہوئی, اور اس کا فرش جو ہے وہ کچا فرش تھا. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فقر و فاقے کی حالت میں ہوتے. ان کے جو اونی کپڑے ہیں, سوت کے بنے ہوئے کپڑے ہیں, ان میں پسینے کی وجہ سے کچھ ایسی ناگوار سی تغیر ہو جاتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم غسل کر کے آیا کرو. تو دین اسلام میں واقعی بہت طہارت ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو, ہم اپنی عوام کو بھی اپنے محافل میں, اپنے بیانات میں سمجھائیں. آپ ذرا غور فرمائیں نا کہ ہم لوگ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھ کے گندی نالیوں کے اوپر تکے کباب کھاتے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ. یعنی ہماری پوری قوم جو ہے وہ ایک طرح سے ذہنی طور پر اس نے تیاری کر لی ہے اور آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم نے ہر حال میں نجاست, کثافت اور غلاظت کے ساتھ ہی گزارا کرنا. علامہ ظہیر, ایک مشکل سوال ہے اب آپ کے اور برکاتی صاحب اور مجھ پہ بھی آتا ہے. مجھے بتائیں
ہمارے کسی ممبر پہ کبھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے؟ بہت کم، ٹی وی پہ بہت تو کم۔ ہو رہی ہے، بہت کم. کیا میں نے تو نہیں سنی اس 70 سال میں میں نے کہیں سنا ہو کہ پولوشن کے حوالے سے. صفائی کہہ دیں گے کہ اپنے جو ہے وہ غسل کیا کرو، اس حد تک ٹھیک ہے، وضو کیا کرو. اس سے آگے بھائی گھروں میں صفائی، باہر صفائی، لوگوں کو ایذا رسانی ہو رہی ہے، اس سے بیماریاں. تو اس طرف بھی ہمیں خطیب حضرات کو بالکل بہت بہت ضروری. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ میں اور آپ کے ارشادات مبارکہ میں اس حوالے سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے واضح احکامات ارشاد نہ فرمائے ہوں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ نے بیان کیا کہ پانی ہے، ہوا ہے، صوتی آلودگی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ہماری بہت کم توجہ جاتی ہے. حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت بہت اجر و ثواب کا کام ہے، نماز کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نہ تو آواز کو بہت بلند کرو اور نہ ہی آواز کو بہت پست رکھو، بلکہ اعتدال کے راستے پہ چلو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سویا ہوا آدمی بھی ہے، تو اس کے پاس بھی بلند آواز میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں دینی محافل میں بھی ہمارے نعت خوان حضرات، ہمارے بعض خطباء جو ہیں، وہ جب تک ان کی مرضی کے مطابق کان پھاڑ دینے والا ساؤنڈ نہ لگایا جائے تب تک وہ گفتگو نہیں کرتے. اور پھر وہ چیخ کے تقریر جو کرتے ہیں وہ کیا ہے ایک کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ہاں جی. تو یہ چیخ چلا کر گفتگو کرنا، یہ جو آج ہمارا ایک عام وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے اور پوری قوم کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ بے شمار نفسیاتی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. کانوں کی بیماریاں بے شمار. یہ جو سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں نوجوان ڈیک لگاتے ہیں، اتنا ہوتا ہے کہ ساتھ والی گاڑی جو ہے اس میں بھی لرزش آ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا. جی. تو اس حوالے سے دین اسلام میں تو بے شمار تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں، لیکن اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جو ہر طرح کی کثافت، غلاظت اور نجاست کے ساتھ رہنے پر ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے. جی، ذہنی طور پہ تیار ہو گئی. ذہن سازی اب کیسی کی جائے، واپس کیسے لایا جائے، یہ اہمیت کیسے ان کو بتائی جائے. اس حوالے سے اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسند البزار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی قیامت قائم ہونے لگے، یعنی موت کا وقت بھی ہو، تو اس وقت بھی اگر اس کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہو جس کو گاڑ کے درخت بنایا جا سکتا ہے، تو موت کو دیکھتے ہوئے بھی درخت اگانے کی کوشش کرے، اس کو گاڑ دے پودے کو. وہ اسی وقت تناور ہوگا جب تم قبر میں ہوگے، اس سے لوگ پھل کھائیں گے، تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو آپ ترغیب فرمایا کرتے تھے اعمال کی، تو جو سبحان اللہ کہے اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جنت میں. تو وہ تو پہلے ہی درختوں کا مرکز ہے، لیکن یہ ترغیب دی گئی ہے درختوں کے اگانے کے حوالے سے. یہ اسلام کا ایک لطیف انداز ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے اس بارے میں بہت کھل کے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ. یہ تمام چیزیں جو ہم زمین سے اگا رہے ہیں، یہ متاع لکم، تمہارے لیے سامان ہی تو ہے. اس سے تم کھا کے بھی فائدہ اٹھاؤ گے، اپنی فضا کو بھی صاف رکھو گے، چھاؤں میں بھی بیٹھ کے، چھاؤں میں بھی بیٹھو گے، سائے میں بیٹھو گے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کس کو آزادی کا واقعہ نہیں یاد کہ جب وہ اس کے مالک نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 500 کھجوروں کا جو ہے وہ درخت وہ ہمیں مہیا کریں تو پھر آپ کی آزادی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے لگائے. حالانکہ آپ اس کے لیے سیکنڈ آپشن کے طور پہ رکھ سکتے تھے کہ تم رقم کا مطالبہ کرو، وہ ہم ابھی دیں گے، لیکن آپ نے اپنا معجزہ بھی دکھلایا اور ساتھ ہی امت کی توجہ بھی دلائی کہ درخت اگانے میں ہی تمہاری اصل میں دنیا کی جو ہے وہ نظافت ہے. ہم نے ان درختوں کو بھی نہیں چھوڑا جو رحمت کونین سلم کے دست اقدس سے لگے ہوئے تھے. کاش وہ درخت ہوتے آج اور ان سے جا کے جو برکات تھی ہم حاصل کرتے، اور اس کھجوروں کے باغ میں سے لا کے اس کے بچے یہاں بھی لگائے جاتے. یہ کیسی ہماری بدقسمتی ہے. بس یہ ہمارا وقت ہی ایسا ہے. تو بہرحال ابھی پاکستان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تو جن کو ہم کہتے ہیں کفار ان کی تھی، لیکن انہوں نے بھی جنگلات لگائے تھے
छांगा मांगा का जंगल। भाई छंगा मांगा, ये जो बाग जनाब वगैरह जो है ये उन्होंने बाग बनाए थे। तो ये हम कहते तो उनको कुफार हैं, लेकिन काम देखिए इस्लाम के किस तरीके के उन्होंने करीब तरीन करके दिए हैं, और पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक। तो इसलिए फिर जो शरीर लोग हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला बाज लोगों को बाजों के जरिए दूर फरमा देता है, तो ये उसकी एक कड़ी है। और जो कुरान पाक ने फरमाया इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी, जब इनको हुकूमत ये मिलती काम है, हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान। मैं लोगों से कहता हूँ कि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़ बात करोगे तो तुम्हें ज़िल्लत देखनी पड़ेगी, और वो बुरों से जो है वो दूसरे बुरे जो हैं उनको जो है उनकी ऐसी तैसी फिरती है। जी यही है ना जी, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी, जब इनको कोई ना कोई इख्तियार मिलता है तो फिर ज़मीन के अंदर वो खराबी की कोशिश करते। किस तरह? युहलिकल हर्सा वन नस्ल, फिर खेतियों को बर्बाद करते हैं, और ये खेतियां हम बर्बाद कर रहे हैं टाउनों की सूरत में, वन नस्ल और जानवरों की नस्लें तक खत्म करते हैं। गाँव में मैं तो रोता हूँ कि गांव जो थे हमारे, वो बहुत अच्छी फिजा थी, वहाँ पे खेती बाड़ी दरख्त सारे, वहाँ पे भी टाउन बन रहे हैं जाके। तो इस ज़िमन में हमें इस चीज़ की तरफ आना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना अमल मुबारक दिया, प्रैक्टिकली आपने ये अमल इरशाद फरमाया कि ये तो जिंदा है ना, अगर तुम्हारा कोई फौत हुआ है तो उसके ऊपर भी अगर सब्जा रखते हो तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला अगर उसको अजाब है तो वो भी दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये यानी जिंदे तो जिंदा रहे, ये फौत शुदगान के लिए भी सब्जा जरूरी है। वहाँ भी कहते हैं दरख्त लगाओ, वहाँ भी दरख्त। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम तमाम की वो मर्रा बेकब्रैन वाली जो हदीस पाक मौजूद है, तशरीफ ले गए और जी वो 2 कब्रों के ऊपर रख दी सब्ज़ टहनियाँ। जी सर, मैं इस हवाले से बात करूंगा। ये तो बहुत दिलचस्प हम बात कर रहे हैं पौधे लगाने की। इस्लाम तो ऐसा दीन है जिसने पौधे लगाने के बाद पौधों से फल उतारने के आदाब भी दिए हैं। वसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस को फरमाया है कि खजूर गिरी खजूरें इस्तेमाल कर लो, और दरख्त पर पत्थर ना मारो ताकि दरख्त को नुकसान हो। यानी इतना ज़्यादा दरख्तों का ख्याल इसका भी अदब है। किस मदद में मिल सकता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जब जंग में हो, दुनिया का कोई कानून नहीं सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग में भी तुमने फलदार दरख्तों को नहीं काटना। बिल्कुल, जंग के हवाले से कहा कि खेती जो है उसको तबाह नहीं करना। बल्कि खेती के हवाले से एक और हदीस मुझे याद आ रही है कि कोई खेती अगर 3 साल तक गैर मजरूह हो और बंजर पड़ी रहे तो हुकूमत को इख्तियार है कि वो उस शख्स को दे दी जाए जो उसको काश्त कर सके। तो ये हम अपने मुल्क के तनाजुर में कितना देख सकते हैं कि जिस तरह बलोचिस्तान है और सिंध का अक्सर इलाका बंजर पड़ा है और हुकूमत मेहनत नहीं हमारा करती, अपना उसको- जो जी पंजाब में क्या सारा जी क्या सूरत है। तो मैं जो फल उतारने के हवाले से बात कर रहा था हज़रत उमर के दौर की, कि हज़रत उमर ने ये लाजिम किया कि किसी दरख्त पे बराह रास्त पत्थर ना मारा जाए। और जैसे हम पंजाबी कल्चर में कहते हैं कि पत्थर को किसी कपड़े में घेरा लगाकर गोपिया बना, गोपिया के ज़रिए फल उतारा जाए, यानी फल को भी नुकसान ना हो, शाखों को भी ना हो। तो वो दीन जो आपको फल उतारने के हवाले से इतनी एहतियात का बता रहा है, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो किस सतह पे है। अभी आपने बात की थी बेरी के दरख्त के हवाले से। एक तो ये हदीस हमें मिलती है कि बेरी का दरख्त यानी कोई ऐसा दरख्त जो साया देता हो उसको काटने वाला जहन्नम में। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए और उनके घर का दरवाजे के जो चौखटे थे वो बेरी के थे। तो आपने सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और कहा कि वो दरख्त जो कि फ़ायदा दे सकता है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल करना बेहतर नहीं। जानवरों के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया, हमारे यहाँ बहुत कम गुफ्तगू होती है मिंबरों पर, यानी जानवरों के हुकूक के हैं। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ा था और उसमें इंतहाई दिलचस्प नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 जानवरों को किसी जगह के 3 छोटे जानवरों को किसी सूरत ना मारो। उसमें एक चींटी है, एक शहद की मक्खी है और एक चिड़िया है। दिलचस्प बात है कि एक जर्मन साइंटिस्ट ने इन तीनों पर तहकीक की है कि किसी एक ख़ास मुकामी जगह की जो आबादी को साफ़ रखने के लिए ये तीनों चीज़ें ही, यानी चींटी, शहद की मक्खी और चिड़िया का ये है कि वो अपने चोंच के ज़रिए बायोफिल्टर करती रहती है उस हवा को, यानी चिड़िया जैसी छोटी मखलूक का ये। शहद की मक्खी की जो तंजीम है वो किस तरह है, वो हवा को किस तरह साफ़ करती है। और चींटी के अंदर जो कुदरत है, यानी अब चींटी की एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि ये वो वाहिद जानवर है जो अपने जिस्म से 127 गुना वज़न ज़्यादा उठा सकता है। दुनिया का कोई जानवर, घोड़ा अपने जिस्म से आधा उठा सकता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिस्म के बराबर। चींटी वाहिद जानवर है हशरातुल अर्ज़ में से जो अपने जिस्म से 127 गुना वज़न ज़्यादा उठा सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों का नाम लेके फरमाया है। कितनी दिलचस्प हकीकत है कि इन तीनों को मारना ममनू करार दिया है। तो देखें ना, परिंदे जो हैं वो फ़िज़ा की आलूदगी को ख़त्म करते हैं।
کوئی جو نقصان دہ کیڑے مکوڑے ان کو کھا جاتے ہیں پرندے جو ہیں. پرندوں کے ساتھ ایک حسن ہے. جہاں اب لاہور میں آپ پرندے دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے. خود میں نے اپنے گھر میں دیکھا رنگ برنگ کے صبح آج سے 10 سال پہلے ہمارے لان میں ایسے سے خوبصورت پرندے صبح کو آتے تھے. یہ ادھر ادھر اتنی زیادہ تعمیرات ہو گئیں اور اس کے بعد وہ پرندے اب نظر نہیں آتے. پھر بلکہ حدیث میں یہ وہ ہمارے پاس ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں فاحشہ کا واقعہ ہے کہ جس کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پہ، اگر آپ اس کو دیکھیں پورا کوڈ آف لائف ہے اس میں، جو پیاسے کتے کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے اس کو جس طرح جوڑا گیا ہے. اب وہ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی دیکھیں نا کتنا حسن ہے کہ پرندوں کو بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. اور کتنی فضا باہر کے ممالک میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ قدرتی جو فضا ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں. میں اسی سلسلے میں ایک اور حدیث پاک بتانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غزوے کے موقع پر چند صحابہ کرام نے کسی چھوٹے سے جانور، چڑیا کے برابر جانور تھا، اس کے چوزے اٹھا لیے. تو وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے بار بار اڑنے لگی، اوپر آنے لگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تم اس کے بچے انہیں واپس کرو، اور تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے. تو جانوروں کے حوالے سے جہاں تک ان کے پالنے کا تعلق ہے اس پر تو ہدایات ہے ہی صحیح. اگر کسی بھی ایسے جانور کو ذبح کیا جائے کہ جس کا گوشت کھانا انسان کے لیے حلال ہے تو اس کے ذبح کرنے کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں ہدایات موجود ہیں کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو چھری اس کے سامنے تیز مت کرو. یہ بھی ضرورت کے مطابق ہے. جی ضرورت کے مطابق. ایک ہم نے جو کام شروع کیا ہے نا جی کہ ہم بلا ضرورت نشانہ بازی بلا ضرورت جو ہے جی ڈھیر سارے روز جانور ہم. اور آپ دیکھیں ایک عجب تماشا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جال میں ہزاروں چڑیا لے کے بیٹھا ہے اور پھر وہ پیسے لے کے وہ چڑیا آزاد کر رہا ہے. تو اس کو بھی ہم لوگ تو الگ رہا وہ جو چڑیاں گجرا والے میں روز ہزاروں کے حساب سے پکڑ کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کو پالنے کے بارے میں تو ہدایات ہے ہی صحیح. جیسا کہ وہ اونٹ کا مشہور واقعہ ہے کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کی تھی کہ یہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور مجھ پر ضرورت سے زیادہ سامان لادتا ہے. تو سرکار نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کو کہ تم لوگ اس وقت اگرچہ بظاہر چونکہ عمل کے اعتبار سے وہ لوگ آگے نظر آ رہے ہیں ہم سے. حیران کن بات سناؤں، میں ایک دفعہ یورپ کے ایک شہر میں کتاب خریدا تو وہ میں پرانی کتابیں جاتا ہوں جب بھی تو ہوتا ہے کہ وہ کتابوں کا شوق خریدا. تو اس نے مجھے کہیں کہہ دیا، بچی تھی نوجوان لڑکی، اس کی والدہ دونوں دکان. تو میں نے کہا ایسی مذاق سے، اس نے مجھے کہا 20 پاؤنڈ. تو میں نے کہا نو اٹ از جسٹ 5 پاؤنڈس. تو اس نے کہا نہیں 20 پاؤنڈ. میں نے کہا ڈونٹ ٹیل لائی. اس نے رونا شروع کر دیا، پولیس کو فون کر دیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو. یعنی تصور دیکھیں نا، جاپان میں کوئی آدمی اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہاں صبح سے شام تک ہمارا کاروبار فلاں اب یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے، لیکن مطلب وہ اصول جو ہیں وہ وہاں پہ، یہ درختوں کا شہر تھا لاہور، اس کو کہا ہی درختوں کا شہر جاتا تھا. شالامار باغ تھا، وہ جو مقبرہ جہانگیر چلے جائیں، یہ باغ جناح چلے جائیں، یہ مینار پاکستان، یہ موچی دروازہ کے باہر بھی پورے شہر کے ارد گرد کیسے باغات تھے، برباد کر کے رکھ دیا. آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ قاتل کو، ڈاکو کو یا اس قسم کی حرکات کرنے والے کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن جو آلودگی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو ہم بالکل نہیں سمجھتے، اس واسطے کہ ہم نے بحیثیت قوم یہ آلودگی پھیلانا ایک اپنی عادت بنا لی ہے. ہر کوئی باہر پھینکتا ہے جی، اپنے دروازے کے باہر جو ہے نا وہ سڑک پہ ہم پھینک دیتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ سڑکوں کی صفائی ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہم سڑکوں کو تو صاف نہیں کریں گے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری. اور علامہ صاحب دیکھیں، جا رہی ہے نا سڑک پہ جا رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے تو کھا کے کیلے باہر پھینک دیے، پھل باہر سڑک پہ اوپر پھینک دیا. پڑھے لکھے لوگ سگریٹ باہر پھینک دیا جلتا ہوا، یہ احساس ہی نہیں. تو اس لیے یہ بتائیں کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے، آپ بھی بتائیں ذرا. جی اس بارے میں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا چاہیے عوام کو. آپ دیکھیے، آپ کا چونکہ پرانا تعلق ہے اس فن کے ساتھ، مقرر خطیب وہی بات کرتا ہے جو عوام سننا چاہتے ہیں. وہ خطیب اور مقرر جو ہے وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ جو سامنے آئے ہیں ان کو میں صحیح ویژن دے کر ان کی لائن جو ہے وہ چینج کروں. وہ جو سننا چاہتے ہیں وہی سناتے ہیں. حکمران بھی ایسے آتے ہیں جن چیزوں سے لوگوں نے واہ واہ کرنی اور گنتی کرنی وہ وہی کام کر کے دکھاتے ہیں. نہ حکمران ان لوگوں کو قوم بنانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم بحیثیت مجموعی قوم بننے کے لیے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے.
تو سب سے بہتر عمل میں نے یہ پایا ہے اپنی امت کا کہ جو لوگ راستے سے رکاوٹ والی چیزوں کو دور کرتے ہیں، اور سب سے برا عمل اپنی امت کا یہ پایا ہے جو راہ چلتے ہوئے اپنا بلغم پھینک دیں اور اس کو دفن نہیں کرتے، یہ سب سے برا عمل ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب کیا کہ جو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، حکمرانوں نے کرنا ہے۔ یعنی ابھی جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کے نام کا ساتھ ایک پودا لگا دیتے تھے، جب وہ بیٹی جوان ہوتی تھی وہ درخت بھی جوان ہوتا تھا تو اسی کو کاٹ کے اسی کا فرنیچر بنا لیا کرتے تھے۔ اب یہ سوچیں جو ہے وہ دوبارہ لانچ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس بارے میں اویئرنس کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ صدا جو ہے وہ ممبر سے بھی بلند ہونی چاہیے اور سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے بھی بلند ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر سلان، میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ماڈرن ترقی ہوگی، بڑی ترقی ہوگی، یہ ہم اس سے ہاتھ جوڑیں، ہمیں یہ ترقی نہیں چاہیے، وہی حال چلانی شروع کر دیں دوبارہ۔ میں تو اب دیکھیں نا لوگ آرگینک کی طرف جا رہے ہیں نا واپس۔ میں نے تو یہ ایک نئی ٹرم علامہ صاحب کہی تھی کہ اسلام آرگینک ریلیجن ہے، ہر کام میں تم آرگینک کی طرف جا رہے ہو، یہ جعلی چیزوں کو چھوڑ رہے ہو۔ بیماریاں ساری کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ کینسر۔ ہمارے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم العاد الحقانی، وہ کہتے تھے یہ جو مرغی ہے یہ بالکل بند ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں یہ حرام کے درجے میں ہے، وہ اتنی سخت بات کہتے تھے۔ وہ عمران خان ان سے ملنے گیا، میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو انہوں نے کہا یہ پہلے تم دیسی مرغیاں، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں نا، اس نے ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا دیسی مرغیاں کے فارم بناؤ، یہ کینسر اسپتال میں جو پیسے لگائے ہیں یہ وہاں لگا دو۔ اتنی بڑی حیثیت، وہ شخصیت تھی روحانی۔ غازی صاحب جی آپ کی سر طرف وہ میں اصل آپ نے جو بات کی کہ ہمیں پیچھے جانا چاہیے، وہ انور مسعود نے کہا تھا چھوڑ تجرید و حکایت کی پہیلی پیارے، چھیڑ قصہ کوئی سادی کی حکایت جیسا۔ تو ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہے۔ ابھی میں یہ بتانا، میرے نزدیک حال یہ ہے کہ ابھی ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو درخت نہیں لگائے جاتے، کہیں لگائے بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آرائشی طور پہ لگا دیے جاتے ہیں، ایسے درخت جو مقامی طور پر ہمارے ساتھ سیٹل ڈاؤن نہیں ہیں۔ یہ ہمارا سب سے، ابھی آپ نے جنگلہ بس کی بات کی مزاحن ہی، تو اس کے پیچھے ہمارے ایک دوست ہیں، انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ اس بس کے نیچے، میٹرو کے نیچے، وہ پلاسٹک کے خانوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے اور ان پودوں پر 10 کروڑ لگایا گیا اس پورے میں، اور وہ بتایا گیا کہ وہ پودے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہے ہی سوئٹزرلینڈ کے ایک پودوں کی نسل سے، اور وہ ان شہروں میں رہ سکتے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر 10 سے کم ہو۔ اب اگر جس شہر میں ٹمپریچر 40 سے اوپر ہے اوسطاً، اور پھر پلاسٹک کے ان ڈبوں میں لگا رہے ہیں جس سے مزید پولوشن، اس میں مچھر پیدا کیے جا رہے ہیں، مچھر کے لیے وہ انتظام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مچھر ہو جائیں، تو وہ آج کل یہ جو ہے نا اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں جی، جو ڈینگی جو ہے، تو ڈینگی کے لیے ہم بنا رہے ہیں کام، اصل ہمارا مقصد ہے۔ جی لاسٹ کمنٹ جی، کیا کرنا چاہیے قوم کے نام پیغام ہم دیں؟ جی غازی صاحب، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ انفرادی کوششیں گھر سے شروع ہونی چاہیے، سکولوں میں، کالجوں میں۔ ماں باپ جب خود گھر کے اندر استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، کھانا کھانے سے پہلے، جیسا کہ ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، کبھی کسی شادی میں، کسی دینی تقریب میں، اللہ ماشاء اللہ دیکھا ہے کبھی کھانے سے پہلے کو ہاتھ دھوئے؟ اللہ ماشاء